جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں ما کان وما یکون جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھ نہیں اور ایک جان لیا خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کیوں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے گئے کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں 360 تھے کتنے کعبے کے اندر تھے ان کی نگاہوں کے سامنے تھے اگرچہ معبودان باطلہ تھے لیکن ان کی نظر میں وہی تھے نا اور 360 ایک نہیں 360 کتنے تھے اور آنکھوں کے سامنے تھے آقا نے فرمایا اللہ ایک ہے یہ کوئی رب نہیں ہے اللہ ہے ہی نہیں یہ بت ہے یہ نہیں ہے معبود اللہ ایک ہے سامنے والے کو چھوڑ دیا 360 کو چھوڑ دیا اس کو مان لیا جس کو دیکھا ہی نہیں کیوں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں ذرا سننا توجہ سے وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے گئے صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں کون سا عقیدہ وہابیوں کا کہ صحابیوں کا دونوں عقیدے سنا دیے میں نے آپ کو اب رکھنا کون سا ہے وہابیوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں جنت سنی ہے ہم نے پوچھا جنت سنی ہے بولا ہاں سنی ہے دوزخ کے بارے میں پتا ہے ہاں پتا ہے قیامت پر علم ہے ہاں علم ہے کیا ہوگا جزا سزا اچھا مرنے کے بعد کیا ہوگا پتا ہے ہاں پتا ہے وہ دیکھا بھی ہے کہ نہیں پتا ہی ہے دیکھا نہیں لیکن پتا ہے کس نے بولا حضور نے بتایا ہم نے پوچھا اللہ کو مانتے ہو مانتے ایک مانتے ہو مانتے ہو اس کے سوا کسی کو شریک بناتے ہو نہیں توحید تو توحید ہے نا ہماری توحید کے سب سے بڑے علمبردار ہے نا
اپنے زوم میں سب سے بڑے توحیدی تو وہی ہے نا. اللہ کو مانتے ہو؟ مانتے ہو. ہم نے پوچھا بھائی دیکھا ہے؟ نہیں. دیکھا ہے؟ نہیں. اچھا کس کے کہنے مانتے ہو؟ حضور نے کہا. اے علم غیب کے ملک خدا کو دیکھا ہے. کوئی بات نہیں. ہاں درشن بھی اتس ہو جائیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق شوق میں اضافہ کرنا ہے. بھائی اتنے دیے تو دعا تو دوں گا نا. اللہ جانتا ہے کہ اس لیے دعا نہیں دی. الحمدللہ. اور یاد رکھنا ایک مسئلہ سن لیجئے کہ کوئی اگر یہ کہے اللہ جانتا ہے اور جھوٹ کہے, جھوٹ بات پر کہے اللہ جانتا ہے تو کفر ہے. اس لیے میں نے کہا اللہ جانتا ہے, میں نے اس لیے دعا نہیں دی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. علم غیب کے ملک خدا کو دیکھا ہے. تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں. تجھے بھی کہنا پڑے گا تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں. خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے. سبحان اللہ. توجہ ہے. خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے. سن کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں. کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا کلام. یہ تیرے میرے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کسی مولوی کا جملہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ رب کا کلام ہے. جھگڑنا ہے تو رب سے جھگڑ. اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ نہیں ایسے نہیں باواز بلند. کس کے قریب ہے؟ مومنوں کی. اب جبھی تو مومن کہتے ہیں نا یا نبی سلام علیکہ. قریب جو. اب جو نہیں کہتا وہ سوچ لے, سمجھ لے خود ہی کہ وہ ہے کون. میں زیادہ طویل سے بات نہیں کرتا ہوں, بس اشارہ کافی ہے. سارے عقل مند بیٹھے ہوئے, دانش مندارہ اشارہ کافی ہے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. جنگ بدر یہ سیاہ ستہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں میں.
جنگ بدر، ایک روز پہلے آقا گئے میدان بدر میں، اور آقا نے ایک ایک کافر کا نام لے کر جگہ بتائی، اور آقا نے فرمایا ہذہ مصرع فلان، ہذہ مصرع فلان، ہذہ مصرع فلان، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، عتبہ ادھر ہوگا، شیبہ ادھر مرے گا، ابو جہل ادھر مرے گا، ولید ادھر مرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں جنگ کے بعد جب ہم نے دیکھا تو جس جس جگہ آقا نے جس کا نام لیا تھا، اور جو جگہ بتائی تھی اس سے ہٹ کر نہیں تھا، ادھر ہی تھا۔ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ اے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، ارے خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں۔ زمین سے تو نکلتا رہا ہے پانی، مگر زمین سے تو نکلتا رہا ہے پانی، مگر یہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں، یہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں۔ بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے، بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے، درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں، درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں، بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے، درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں۔ قمر کو توڑنے سورج کو موڑنے والے، قمر کو توڑنے سورج کو موڑنے والے، اور حجر سے کلمہ پڑھانا حضور جانتے ہیں، حجر سے کلمہ پڑھانا حضور جانتے ہیں۔ حرم یہ بولی مجھے چھوڑ دے تو اے سیاد،
واقعہ یاد ہے نا ہرن والا؟ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ہرن کو ایک شکاری یہودی نے قید کر لیا تھا اور سرکار نے کہا چھوڑ دے یا آئے گی، چھوڑ دے آئے گی. وہ شکار کی آواز میں چھوڑ دوں وہ آئے گا. آقا آپ کہتے ہیں تو چھوڑتا ہوں، ویسے آئے گی نہیں. شکار تو چھوڑ دیا تو کیسے آئے گی؟ آقا کہا آئے گی، اور آئی اور ساتھ میں 2 بچوں کو لے کے آئی. ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں. ہرن نے، اونٹ نے، چڑیوں نے کی یہی فریاد، کیونکہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں، کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں. انہی کے ہاتھ میں ہے کنجیاں خزانوں کی، انہی کے ہاتھ میں ہے کنجیاں خزانوں کی، کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں، کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں، کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں. یہ شعر ہے لیکن سمجھنے والا ہے بھائیو. ہاں، قرآن شریف کی وہ آیت پڑھوں سورہ نجم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو کتنا قریب ہوئے، کتنا فاصلہ تھا. دوسرا رب نے کلام کیا کیا. اگر یہ معلوم ہو جائے تو راز کہاں رہا. فاوحا، اللہ فرماتا ہے فاوحا، پس وحی کی، الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف، ما اوحا، جو بات کرنی تھی کر چکے تھے. امام کہتے ہیں نا زبان کو انتظار گفتن تو گوشت کو حسرت شنیدن. وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے. یہ راز کی باتیں. کتنا قریب ہوئے، کیا کہا. ہائے ہائے ہائے، سنو. وہ کتنا فاصلہ تھا، کلام تھا کیسا. وہ کتنا فاصلہ تھا، کلام تھا کیسا. اودنا فاوحا، حضور جانتے ہیں. اودنا اور فاوحا،
اپنے محبوب کو بلایا، دیدار کرایا اور محبوب کو 50 نمازیں ملی تحفے میں. کتنی نمازیں ملی؟ 50. رہ کتنی گئی تھی؟ تو کیا رب کو نہیں معلوم تھا کہ 5 ہی رہیں گی؟ معلوم. 50 کی جگہ 5 ہی دے دیتا ڈائریکٹ. 50 کیوں دی؟ پھر 50 سے 5 کیوں رہ گئی؟ اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا. اس کی کئی حکمتیں. 50 دی پھر 5 رہ گئی، اس کی کئی حکمتیں. انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے جلوہ دکھا. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے دیکھنا ممکن ہی نہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھنا ممکن ہی نہیں، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا. ہاں ایک آئے گا موسیٰ جو میرا محبوب ہوگا، جو کائنات کی تخلیق کا سبب ہوگا، جو وجہ تخلیق کائنات ہوگا، وہ محبوب آئے گا. اے موسیٰ میں ان کو بلاؤں گا، اپنا دیدار دوں گا، 50 نمازیں دوں گا. موسیٰ 9 بار کہا نا ربی ارنی. اے موسیٰ تم راہ میں کھڑے ہو جانا، جب میرے محبوب میرا دیدار کر کے لوٹیں تم ان سے ملنا. مجھے نہیں دیکھ سکتے، اسی کو دیکھنا جو مجھے دیکھ کے آیا، اور ان سے عرض کرنا کہ 50 زیادہ ہیں، میں نے بڑی آزما لی امت کو، حضور جائیے کچھ تخفیف کروا کے آئیں. میرے محبوب پھر آئیں گے، میں 5 کم کر دوں گا، پھر وہ جائیں گے، پھر تو روک لینا، پھر محبوب کو دیکھ لینا، پھر بھیجنا، میں پھر آئیں گے، میں پھر 5 کم کروں گا. اس طرح محبوب آتے رہیں گے 9 بار، ہر دفعہ 5 کم کروں گا، 5 کم کروں گا، دوں گا 50، بچیں گی 5. اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ بڑھیں گے ہم 5 اور فائدہ ملے گا، ثواب ملے گا 50 کا. ایک تو یہ حکمت دیکھا نا، حکمت کتنی ہے؟ 50 دے کے 5 کی، تو جو 5 پڑے گا ثواب ملے گا 50 کا. تو اے موسیٰ 9 بار کہا ہے، 9 بار آئیں گے، 9 بار آئیں گے، اور تو 9 بار میرے محبوب کی آنکھوں میں جلوہ دیکھ لینا. تو کیا ہوا سنو. ملے تھے راہ میں 9 بار، کس لیے موسیٰ؟ یہ خیال دیکھیے گا. ملے تھے راہ میں 9 بار، کس لیے فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا. مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں. مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں. نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا. مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں. فاروق بن گئے، فاروق لقب مل گیا فاروق کا. 3 دن پہلے کس کا یوم وصال؟ سیدنا عثمان غنی. کدھر ہو؟ 3 دن پہلے تھا نا. دیوانوں کیا یاد ہی نہیں رکھتے؟ کیسے عاشق ہو؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ شعر. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے کہ کسی نے دستک دی. فرمایا کون؟ عرض کی صدیق. آپ نے فرمایا آنے دو. تھوڑی دیر ہوئی، پھر کوئی دستک ہوئی. فرمایا کون؟ عرض کی عمر. آقا نے فرمایا آنے دو. تھوڑی دیر ہوئی، پھر دستک ہوئی. فرمایا کون؟ عرض کی عثمان. آقا نے فرمایا ٹھہرو. روکا. پھر آقا نے
تہبند شریف کو اور نیچے کیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ، بالکل اہتمام کے ساتھ پھر کہا کہ اب آنے دو. تو صحابہ نے عرض کی حضور صدیق بھی آئے، پھر عمر بھی آئے، آپ نے کہا آنے دو. لیکن جب عثمان آیا تو آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ بڑا اہتمام کیا اور بڑے اہتمام کے ساتھ کہا کہ اب آنے دو. آقا اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ عثمان غنی. وہی ہے کرے شرم و حیا و ذوالنورین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں، مقام ان کی حیا کا مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، خیبر شکن، حضرت علی، مولا علی. علی والے ہم ہیں، ہم علی والے کیسے ہیں؟ صدیق کا ذکر بھی کیا، فاروق کا بھی کیا، عثمان کا بھی کیا. پھر ہے جس کے مولا حضور اس کے ہے علی مولا. ہے جس کے مولا حضور اس کے ہے علی مولا. ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں. ایک اور شعر ان کی شان میں، لیکن ہے ذرا مشکل، سمجھا دوں گا، تھوڑا سا سمجھیے گا. تاریخ میں کوئی ایک ہستی تو ایسی بتا دو. میں پہلے وسیم بھائی سے مدد کر لوں کہ وسیم بھائی نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے کے لیے کہا تھا، لیکن یہ کلام بھی تو ہونا چاہیے نا. یہ تو بہت پڑھے میں نے. لے عقیدہ بتاؤ، عقیدہ. ہاں حضور جانتے ہیں، ہم کو گن کے تھوڑی پڑھتے ہیں کلام، وہ گن کے دیتے نہیں تو ہم گن کے پڑھے کیوں؟ ہاں اب سنو، کوئی تاریخ میں ایک ہستی ایسی بتا دو، ایک ہستی جس کی یہ شان ہو، جس کا یہ رنگ ہو کہ جو خود بھی دین پہ شہید ہو، جس کے بیٹے بھی دین پہ شہید ہو، جس کے پوتے بھی دین پہ شہید ہو، جس کے نواسے بھی دین پہ شہید ہو. ہے کوئی ہستی؟ کوئی ہے؟ یہ شان تو الگ ہی ہے نا، الگ شان ہے. یہ خود شہید گئے بیٹے نواسے پوت شہید. یہ خود شہید گئے بیٹے نواسے پوت شہید. علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں، علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں، علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں. یہ خود شہید گئے بیٹے نواسے پوتے شہید. علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں، علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں. میں ان کی بات
یہ کہاں میری اوقات، میں ان کی بات کروں، یہ کہاں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ میں ان کی بات کروں، یہ کہاں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ یہ شعر سنیے گا، سوال بھی ہے جواب بھی ہے، سوال بھی ہے جواب بھی ہے۔ دادا حضور، یہ اس کلام کی ردیف ہے وہ کیا ہے؟ حضور جانتے ہیں۔ کیا ہے؟ حضور جانتے ہیں۔ لیکن یہ اس کو میں نے ایک نئے انداز سے لیا۔ کبھی سنا دادا حضور، ابا حضور، نانا حضور؟ سنا نا؟ سنو۔ جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، بولو حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں، حسن حسین کے نانا جانتے ہیں۔ نہیں ہے ذات سفر پاس جن غلاموں کے، کس کے پاس نہیں ہے بھائی؟ مدینے جانے کا پیسے کس کے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ سنو سنو، تمہارے لیے شعر ہے۔ نہیں ہے ذات سفر پاس جن غلاموں کے، ارے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں، انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں، انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں۔ میں چپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے، میں چپ کھڑا ہوں مواجہ پہ سر جھکائے ہوئے، سنو کیسے فسانہ حضور جان